لاسٹ ایک کوشچن ہے سر، جس میں آپ نے تقریباً میرے خیال میں میں پہلی بار آپ کے منہ سے باہر یہ سن رہا تھا، میں آپ کی کلپ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، ہم ہاسٹل میں سارے بچے بیٹھ کے جب یونیورسٹی سے آتے ہیں، کوئی اپنے جاب سے کرے تو ہم ڈیلی سنتے ہیں، تو اب پہلی بار آپ کے یہ جو سن رہا تھا کہ آپ نے قرآن کے بارے میں ایک ایسا الفاظ کہہ دینا پریشان ہے میرے خیال میں، آج تک میں نے کسی کو علماء سے نہیں سنا تھا آپ کہہ رہے کہ قرآن تخریف ہے، یہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے سر، یہ کس طرح سے تخریف ہے؟ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس ذکر کو میں نے نازل کیا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا کی بھی میری ذمہ داری ہے۔ نعوذ باللہ، یا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو آپ اس کو ثابت کریں نا، کوئی امام نے، کوئی حضرت علی نے کہا ہے یا آپ کے ائمہ نے کہا ہے کہ بھائی یہ تخریف ہے، اس کو فالو نہیں کرنا، کوئی ثابت ہے؟ آپ کس سے ثابت کریں گے اس کو؟ جی جناب، اب علماء آپ سے چھپاتے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم لمسلم بن حجاج القشیری النیشابوری، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 2010 میں ملاحظہ فرمائی 2010 دار الفکر بیروت میں، کتاب التحریم بخمس رضعات، کتاب الرضاع، حدیث نمبر 1452۔ آپ اس کا ترجمہ، اردو ترجمہ والی کتاب بھی دیکھیں۔ ان عائشہ انہا قالت، عائشہ نے فرمایا، کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں یہ نازل ہوئی تھی، 10 رضعات معلومات یحرمنا، یہ آیت قرآن میں آیت تھی کہ 10 مرتبہ کسی مرد کو کوئی عورت دودھ دے دے، اپنی چھاتی پلا دے، اس کو منہ میں رکھ دے، یا کوئی بچہ بھی ہو تو اس سے کیا ہوتی ہے، وہ بچہ جو ہے یا مرد جو ہے اس سے محرم بن جاتا ہے۔ ثم نسخنا، پھر سے نسخ ہو گئی بخمس معلومات، فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ قرآن میں، اس کی قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ اب آپ مولویوں سے پوچھیں، یہ ہمیں دکھائیں یہ قرآن، یہ آیت قرآن میں تھی، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر یہ جو ہے آیات کیا ہو گئی، اب یہ آیات تو قرآن میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ عائشہ کے نزدیک کہ قرآن ناقص ہے۔ اب میں آپ کو کے پاس ریزن رکھا تھا اللہ نے جو فرمایا تھا اس کا کیا ہے سر؟ میں بتاتا ہوں، وہ مولویوں سے پوچھو نا، کہ مولویوں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں حفاظت نہیں کر سکا، یا تو اس آیت کا ترجمہ کچھ اور ہے۔ اب یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جزء 7، چاپ المکتب الاسلامی۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ اب صحیح سند کے ساتھ مروی عمر بن الخطاب سے کہ وہ ممبر پہ گئے، انہوں نے خطبہ دیا ہے، لا تخدعنا عن آیت الرجم، آیت الرجم کو نہ بھولنا، آیت کے قرآن میں کوئی آیت الرجم نہیں ہے، قد نزلت فی کتاب اللہ عز وجل وقرأناها، یہ قرآن میں آیت موجود تھی، ہم نے اس کو پڑھا تھا، ولکنها ذهبت فی قرآن کثیر ذهب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ساتھ ضائع ہو چکا ہے، یہ بھی آیت الرجم بھی ضائع ہو گیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ عمر کا قول، یہ حدیث صحیح ہے، یا سنن سعید بن منصور عبداللہ بن عمر کا قول، یہ چاپ دار السمیعی، اس میں صفحہ نمبر 140، عن عبداللہ ابن عمر، صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی نہ شخص نہیں نہ کہے کہ سب قرآن میرے پاس ہے، وما یدریہ ما کلہ، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے پورا قرآن کیا، قد ذهب منہ قرآن کثیر، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اقوال ہیں بھائی، آپ مولوی لوگ آپ لوگوں کو نہیں سناتے۔ اب جہاں تک آیا کا تعلق ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھلے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ داری لیا، اس آیت کا یہ تصریح نہیں ہے اس مطلب پر، کیونکہ اس آیت میں اختلاف ہے، اس آیت میں اختلاف ہے کہ کیا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن، اس سے مراد قرآن ہے یا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو اس یہ آیت متشابہات میں سے، مزید بولو۔ نہیں سر، قرآن میں جب قرآن کی بات کریں کنٹینیوٹی ہے تو آیت میں تو قرآن ہی ہوگا نا سر، ذکر سے مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ تو اس میں قرآن میں بہت اس طرح ہے، مثلا ایک چیز، مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا انا انزلناہ ہو کس طرف پلٹتا ہے؟ ہم نے اس کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، ہاں، ضمیر کس کی طرف پلٹ رہا ہے؟ پھر اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
وما ادراک ما لیلۃ القدر. ٹھیک ہے, اس سے پہلے قرآن کا ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ ضمیر سے القدر. کیا مراد ہے؟ تو ضمیر سے قرآن مراد ہے, اللہ کا قرآن پیچھے مذکور نہیں ہے. بھلے انا نحن نزلنا الذکر, وہ لوگ جو کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, وہ صرف نزلنا کی وجہ سے کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر. وہ سے ذکر سے مراد کہ قرآن ہو, اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِنَّا سر لَهُ ائمہ کے کوئی لَحَافِظُونَ قول ہے سر؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ائمہ علیہ السلام کا قول ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے, ذکر اہل بیت علیہ السلام. قرآن کے بارے میں تو انزال کا جتنے بھی ذکر ہے وہ قرآن کے بارے میں ہے. ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا, اس طرح کے آیات ہیں, اور اس کے علاوہ بھی قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ موجود ہے نا کہ انزال. چلو مان لیا انا نحن نزلنا الذکر, مان لیا کہ قرآن ہے. دیکھیں یہ بھائی میں تو نہیں کہتا نا, آپ کے اپنے مفسرین, آپ کا ایک بڑا امام ہے ماتوریدی, ابو منصور ماتوریدی, جس کے جماعتیں ہمارے جو احناف ہیں حنفی بھائی ہیں وہ سب انسی کے مقلد ہیں عقائد میں. وہ خود کہتا ہے اپنی تفسیر میں اس کی تفسیر بار بار دکھا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ آیا جو ہے اس میں کئی احتمال ہیں. میں آپ کو انا نحن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا قول. اس کے اقوال بہت ہیں مفسرین کے. اب میں ابو منصور ماتوریدی کا آپ کو قول دکھا دوں. نہیں سر, اس کا قول کیوں دکھا رہے؟ جب کوئی قرآنی آیت سے ٹکر جاتا ہے اس کو حدیث کو دیوار سے مارنے کے لیے حکم ہے, تو اس کے قول تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے نا. نہیں, قرآن سے نہیں ٹکرتا, آیت کی تفسیر ہے بھائی. آیت کا ترجمہ کیا ہے, آیت کا مطلب مفہوم کیا ہے, وہ تو قرآن سے نہیں ٹکرا رہا نا. وہ تو نہیں کہتا قرآن کے مقابلے میں یہ بات کر رہا ہوں. یہ کتاب تحویلات اہل سنت تفسیر الماتوریدی, ابو منصور ماتوریدی کی تفسیر ہے, جزء 6 شاب دار الکتب العلمیہ. اسی آیت کے ذیل میں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کے ذیل میں کہتے ہیں کہ انا له لحافظون. قال بعضهم, بعض مفسرین کا قول ہے له لحافظون ای محمد علیہ افضل الصلوات, له لحافظون, ہم ان کی حفاظت کریں گے. کس کی حفاظت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. ای نحفظه بالذکر الذی انزل علیہ, قرآن کے ذریعے ان کی حفاظت کریں گے. کس کی حفاظت کریں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. واللہ یعصمک من الناس, یہ اس طرح ہے, واللہ یعصمک من الناس کی طرح, اس کا مفہوم یہ کی بنتا ہے. پھر کہتے ہیں ویحتمل, پھر کہتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے الذکر النبوہ, ذکر سے مراد نبوت ہے. انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے نبوت نازل کی ہے. وانا وانا له ای لرسوله لحافظون, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد یہ ثابت نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے, اور لہو سے مراد حتماً قرآن مجید ہے. پھر اس کے ہم اس کے دلیل یہ جو ہے نا یہ, تو پھر آیا جو ہے متشابہ ہو گیا. آیا متشابہ ہے, آیا کے متعلق کوئی دلیل واضح نہیں ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اب مان لے, اگر یہ مان بھی لینا کہ اس سے قرآن ہے, پھر آپ ہمیں جواب دے دیں کہ حروف 7 کہاں ہیں قرآن کے, حروف 7, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حروف پہ نازل کیا, تو بقیہ حروف جس کو عثمان نے جلا دیا تھا, تو اللہ نے اس کو کیوں نہیں بچا سکا؟ وہ تو نسخ بھی نہیں ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا, وہ کہاں گئے بقیہ حروف؟ ہمیں بتائیں وہ بقیہ حروف کہاں ہیں؟ قرآن کے 7 یعنی 7 حصوں میں سے ایک حصہ بچا, 7 حصے میں سے ایک حصہ بچا, باقی 6 حصے نہیں ہمارے پاس. 87%. یہ ہماری کتب میں نہیں ہے, آپ لوگوں کی کتب میں. یہ آپ لوگوں کے اس کے احادیث بخاری مسلم میں متواتر ہیں کہ قرآن 7 احرف پہ نازل ہوئے. تو باقی 6 گنے قرآن کے 7 حصوں میں سے 6 حصہ وہ کہاں ہیں؟ وہ اس کو اللہ نے کیوں نہیں بچا سکا؟ وہ بتائیں. تو سر جب اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا تھا حضرت علی کے سامنے کرم اللہ وجہہ, تو اس کے وہ علیہ الصلوۃ والسلام, تو اس نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا؟ اس کے کوئی قول ہے, کوئی حدیث ہے, اس نے کوئی ریئیکشن دکھایا ہوگا کیا؟ کہاں پر کیا دکھا دیتے ہیں جب حضرت عثمان نے یہ کیا تھا. دکھا دیتے. یہ کتاب ہے تفسیر العیاشی, شیعوں کی تفسیر ہے. یہ جلد نمبر ہے اول, چھاپ المکتبہ العلمیہ فی تہران. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں عزیزوں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 47 پر یہ حدیث نمبر ملاحظہ فرمائیے 62. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ خرج عبداللہ ابن عمرو بن العاص, عمرو بن العاص کا بیٹا عبداللہ, وہ بھی صحابی ہے, وہ عثمان کے پاس سے نکل آیا. امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی. خرج من عند عثمان فلقی امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا آمنے سامنے ہو گیا.
تو اس نے کہا بیتنا، ہم نے پوری رات میٹنگ کیا، بیتنا اللیلۃ فی امر نرجو ان یثبت اللہ هو هذه الامہ، ہم نے پوری رات ایک ایسے اہم کام میں ہم مصروف رہے، ہم عثمان کے ساتھ تھے، بہت بہت اہم میٹنگ تھی ہماری، ہم امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ امت کو اس بات پہ ثابت قدم رکھے جس بات کا ہم نے وہ جو ہے پلاننگ کی۔ فقال امیر المؤمنین علیہ السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا لن یخفى علی ما بیتتم فیہ، جس بات کی تم لوگوں نے میٹنگ کی ہے وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ تم نے کس بات کی میٹنگ کیا۔ حرفتم، تحریف کی تم لوگوں نے، غیرتم، تبدیل کیا، بدلتم، بدل دیا تم لوگوں نے، 900 حرف، 900 کلمات کو تم لوگوں نے جو میٹنگ کی نا، 900 کلمات کو تم نے تحریف کیے، تغییر کیے، تبدیل کیا۔ 300 حرفتم، ان میں سے 300 کو تم نے تحریف کی، 300 غیرتم، 300 کو تم نے چینج کیا، اور 300 بدلتم، اور 300 کو تم لوگوں نے تبدیل کیا۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لعنت ہو تم پر کہ تم اپنے ہاتھ سے قرآن مجید کو چینج کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے سر۔ مزید بول، یہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف، پھر بولو۔ اس حساب سے تو کافی مشکل ہے سر، پھر تو آپ کے ماشاءاللہ سے وہ آرگومنٹ اسٹرانگ ہے اس حوالے سے۔ اور بھائی بہت سارے، ابھی میں تک گیا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں اس پہ جب اسپیچ دوں گا تو بہت سارے صحابہ نے مخالفت کی تھی عثمان کی، بہت سارے مخالفت کی تھی صحابہ نے عثمان کی مصحف کی، زید بن ثابت کی مصحف کی، وہ باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ عائشہ نے خود بہت مخالفت کی، بولا کہ اس قرآن میں غلطیاں ہیں، عثمان نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں ہیں وغیرہ۔ اور یہ احادیث سب متواتر ہیں، یہ احادیث سب متواتر ہیں میرے عزیزوں۔ یہ آپ کے علماء تو کچھ تو ڈرتے ہیں ان باتوں کو طرح کرنے سے، کیونکہ کسی کی جرأت نہیں ہوتی نا، وہ تو قتل ہو جائیں گے علماء، چاہے عرب زبان میں ہو، چاہے وہ پاکستان ہندوستان میں ہو، وہ قرآن کے متعلق ایک جملہ کہتے ہیں تو فوراً قتل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کو جرأت ہی نہیں ہوتی کہ حدیث کھول کے بیان کیا، اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، تو وہ بھائی وہی سب رٹے لگاتے ہیں، قرآن تو محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ وہ دلیل بتاؤ نا، دلیل بتاؤ ہمیں کہ قرآن کیسے باقیہ الہی کتب کو چینج کیا، قرآن کیوں محفوظ ہے، یہ حروف سبعہ کہاں ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ صحابہ کے جو اقوال ہیں، یہ کس طرح اس کا حل کیا ہے، دلیل ایک کسی کے پاس نہیں، نہ حدیث نہ قرآن کی آیت، کچھ بھی نہیں ہے، سب نے رٹے یہی لگائیں کہ بھائی قرآن محفوظ ہے۔ اوکے، مزید بولیں بھائی۔